اور جو تاخیر کی جا رہی ہے اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انتخابات جو ہیں وہ وقت پر کیے جائیں۔ اور کیس جو تھا وہ سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا تھا، تاہم اس کیس کے اندر انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اٹھایا تھا، جس پر جو ہے ان پر کافی تنقید بھی ہوئی تھی کہ ایک مقدمہ جس میں انتخابات کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اس میں انتخابات کا جو ہے معاملہ اٹھایا گیا اور جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر یہ الزامات عائد کیے گئے کہ وہ یک طرفہ فیصلہ دیتے ہیں اور ایک ہی سیاسی جماعت کو نوازنے کے لیے وہ بینچ میں ہمیشہ شامل ہوتے ہیں۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ جب سے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض نے اپنے عہدہ سنبھالا ہے چیف جسٹس کا، تو جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ کسی بھی بڑے بینچ کا حصہ نہیں بنے، نہ ہی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں اور نہ ہی جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگز ہوئی ہیں جن میں ججز تقرری کا جائزہ لیا جاتا ہے اس میں بھی جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیاض کے خلاف ہمیشہ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو امانت آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ پہلے جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا، اب جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے پاکستان میں اتنے اعلیٰ عدلیہ کے لیے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 2-3 دن میں یہ بہت ہی اہم ہے، تو چاہے وہ جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ ہو اور اب یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا جو مستعفی ہو جانا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پروفیشنل کیریئر میں اتنا بڑا ہنگامہ جو ہے وہ میں نے اس سے پہلے عدلیہ کے اس لیول کے اوپر نہیں دیکھا، اور اس کی وجوہات ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مظاہر نقوی کے بارے میں جو ان کی کرپشن کے حوالے سے جو پروسیڈنگز چل رہی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور جس طریقے سے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جیسے کہ وہ ایک سیاستدان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کیس میرے پاس لے کے آئیں، میں اس کو جیسے آپ کہیں گے وہ فیصلہ دے دوں گا، تو ان کے خلاف جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کے آج جو ریمارکس تھے ان کے اندر یہاں تک بھی کہا گیا کہ اس کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز تھی جسٹس مظاہر کے خلاف، اس میں سے ایسے لگتا تھا کہ کوئی مخبری کر رہا تھا۔ تو یہ اب نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن یہ ان کے ریئیکشن کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کے یوں لگتا ہے وہ چور کی داڑھی میں تنکے والا مسئلہ ہے کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ ریمارکس براہ راست میرے بارے میں دیے جا رہے ہیں، تو یہ ابھی اس کی وجوہات مکمل طور پر تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن دیر از مچ مور دین میٹس دا آئیز، تو وہ آہستہ آہستہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ سرفیس ہوگا، لیکن ایز آف ٹوڈے، ایز آف دس مومنٹ، دس از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ، کیونکہ یہ ایک ایسے جج تھے سپریم کورٹ کے جنہوں نے یعنی 280 کے قریب دنوں کے لیے چیف جسٹس بننا تھا۔ ایک اتنا پوٹینشیل آدمی جو فیوچر کا چیف جسٹس ہو، اس کا استعفیٰ جو ہے وہ کئی اعتبار سے جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن انہوں نے جو اپنی زندگی میں بہت اہم کیسز کے جو فیصلے دیے ہوئے ہیں وہ لیگیسی جو ہے اس سے بھی یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں ان کا کردار جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز آف ٹوڈے، اس سے پہلے کہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے آئیں، یہ اسے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہا جا سکتا ہے، بہت بڑی اس کو ڈیولپمنٹ قرار دیں گے۔ سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس استعفے پہ؟ بہت شکریہ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جن جج صاحبان نے استعفے دیے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بعض احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے کیا ہے، یہ تو بدنام زمانہ آدمی ہے، مطلب اعجاز الاحسن صاحب کے بدنام ہونے میں کسی کو رتے برابر شبہ نہیں ہے۔ یہ پروجیکٹ نیا پاکستان جو بنا تھا اس کے جو معمار تھے ان میں سے ایک تھے۔ پھر جس طریقے کے ساتھ مقدمات چلے 2016 کے بعد ہم نے پرٹیکولرلی دیکھا ہے تو ان کا وہاں کیا رول تھا، کس طریقے کے ساتھ یہ آگے ہوتے رہے۔ پھر پاناما کیس کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، ان کی اپنی کالیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، جو انہوں نے اس وقت کے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین ظفر جاری صاحب کو کر کے دھمکیاں دی تھیں ان کو کہ یہاں سے ڈیٹا کیسے اوریجنل باہر چلا گیا ہے، تو یہ ہر غلط کام میں انوالو ہوئے۔ گرینڈ حیات ٹاور کیس کے اندر یہ وکیل تھے، بعد میں پہلے وکیل بن کے ایک نجائز جو بلڈنگ تھی اسلام آباد کے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف اس کی وکالت کرتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے مکمل تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل ججمنٹ دی کہ یہ بلڈنگ غیر قانونی ہے، گرائی جائے گی۔ ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب، وقت کی قلت ہے۔ سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
شکریہ.